اور سوال اٹھتا ہے، مولانا یہ بتا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا تھا تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ اور اگر نماز پڑھی تھی تو نماز کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، پڑھی تھی تو عادل تھے، سوال ہے نا۔ تو میں نے کہا عدالت کی شرط سے پہلے ایک اور شرط ہے، نماز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہاں عادل تو میں نے بتایا نا، آپ بھی کچھ بتائیے نا۔ مرد کے پیچھے ہے، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ مرد کے پیچھے۔ میں نے کہا 40 دن کی جنگ دیکھ لو، مرد کون تھا؟ اگر مرد تھے تو علی نے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، اگر نہ تھے تو علی نے، کیونکہ شرط ہے۔ صحیح بخاری لکھتا ہے غدن لاتین رایتن رجلن، نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ قرآن کھول کے دیکھیں خدا نے کس کس کو رجل کہا، صفات اللہ نے خود، میڈیکلی رجل اور ہے، نبی کی نگاہ میں رجل اور ہے۔ کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا۔ صحیح مسلم نے لکھا کرارن غیر فرارن، پھر صفت بھی بتائی، ایسا مرد جو کرار ہو، ایسا مرد جو فرار نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو۔ تو پتہ چلا اس میدان میں ایک ہی مرد تھا جس کا نام علی تھا۔ تو مرد کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، مرد عورت صفتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دن مولا لڑے اور جنگ فتح ہوئی، فتح کرنے کے بعد نبی نے حصے تقسیم کیے، سب کو ایک حصہ۔ کیا کہنے علی کو 2 حصے ملے، ایک حصہ علی کو کتنے؟ 2 حصے ملے۔ بھائی 39 دن جنگ لڑنے والے فوجی نے اعتراض نہیں کیا کہ میں 39 دن ڈیوٹی پہ تھا، یہ ایک دن آیا، اسے 2 حصے دے دیے اور ہمیں ایک حصہ ملا۔ ان کی خاموشی بتاتی ہے ان کو پتا تھا عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے، مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام بول رہی اگر انسان عقل کے میدان سے داخل ہو جائے تو عقل بہتی ہے کہ قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم۔ بہت آسان ہے واللہ، بہت آسان ہے۔ آپ چند چیزیں لے لیں اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں آپ۔ ہمارے ایک مولانا ایک عبارت سنا رہے تھے کہ عجیب روایت ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ادے رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا تو جس کی محبت میں قتل کیا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، چاروں رضی اللہ عنہ۔ اب بٹھائیے کسی مسلمان کو، بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ، جس کو مارا وہ بھی رضی اللہ عنہ، جس کی محبت میں مارا وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ پھر تو عام مسلمان کہے گا میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں سب کچھ کیوں کروں، جب ان کے اتنے بڑے گناہوں کو خدا بخش سکتا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کرے گا؟ تبھی ہم نے عدالت الہی کو بیچ میں لایا، وہ عادل رب ہے، یہ تو ظالم ہو سکتے ہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کے یہاں انصاف ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا معیار کیا بنے گا؟ پھر جزا اور سزا کے قانون کا کیا ہوگا کہ جو مارے اسے بھی جنت میں بھیج دو، جو مر جائے اسے بھی جنت میں بھیج دو۔ اور اسی سلسلے کو روکنے کے لیے حسین نے قیام کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کہہ دیں کہ یزید بھی رضی اللہ عنہ تھا۔ اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کوششوں کو مٹانے والی سیدہ زینب تھی۔ اگر بی بی کا وجود نہ ہوتا آج یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے اور بتایا جو نبی کے نواسے کو قتل کرے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا، جو نبی کے صحابی کو قتل کرے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا۔ تاریخ سیاہ دھبوں سے بھری ہوئی ہے، اگر مسلمان پڑھے انہیں کو یہی ڈر ہے اگر یہ تاریخ میں جائیں گے تو سوال اٹھائیں گے، اور ایسی ایسی اصطلاحات کو خلق کیا کہ جن کو عقل نہیں مانتی۔ جس طرح آواز آئی، یہ کون سی خطا تھی؟ خطا اجتہادی تھی۔ شیعہ اگر ماتم کرے تو بدعت، شیعہ اگر عزاداری کرے تو بدعت، شیعہ اگر گریہ کرے تو بدعت۔ لیکن ہم نے کہا فلاں صحابی نے اذان میں فلاں جملے کا اضافہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ عبادات میں اضافہ کیا، کہاں کی تو بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ عقل تو دیکھیے جب بچانے پر آئیں تو انسان کتنا گر جاتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے بدعت بدعت ہوتی ہے۔ یعنی میں ایسے کہوں گناہ تو کیا ہے لیکن اچھا گناہ کیا ہے، جھوٹ تو بولا ہے لیکن اچھا جھوٹ بولا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ اگر کوئی بے وقوف ہو تو ان کی باتوں میں بہلا جا سکتا ہے، یا جس کی عقل نقل والی ہو، بات کو دیکھ کر اپنے دین کو چلے پھرے، ماں کو دیکھ کر اپنے دین کو کنٹینیو رکھے، قبیلے کو دیکھ کر، سوسائٹی کو دیکھ کر اپنے دین کو کنٹینیو رکھے۔ لیکن نبی فرماتے نہیں نہیں، اللہ کی آواز آتی ہے، ان بت پرستوں کا دین اس لیے قابل
قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ یہ آباء و اجداد کے دین پہ تھے۔ جب وہ رب کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں نہ جبر ہے، میرے دین میں نہ زبردستی ہے، فرماتے اگر میں خدا تمہاری سمجھ میں آتا ہوں تو پھر مجھے سجدہ کرنا، اگر میں تمہاری عقل میں آتا ہوں تو پھر مجھے سجدہ کرنا، اگر مجھ سے بہتر رب مل جائے جا کر اسے سجدہ کرنا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن قیامت میں بس ایک سوال کروں گا، جسے تو نے سجدہ کیا تھا کیا وہ مجھ سے بہتر تھا؟ کیا وہ مجھ سے اعلیٰ تھا؟ تو انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ وہاں پہ جو فیصلہ کرے گا خدا عقل سے کروائے گا۔ زندگی میں جو تو کام کر رہا تھا وہ کام بتا عقلاً صحیح تھا کہ نہیں؟ زندگی میں جو تو کام کر رہا تھا عقل کہتی ہے کہ بقا کا ساتھ دینا، فنا کا ساتھ نہ دینا۔ انسان جب فنا کے پیچھے جاتا ہے، فرمایا زندگی یزید کو بھی ملی، زندگی آقا حسین ابن علی کو بھی ملی۔ یزید نے زندگی کو لے لیا دنیا کی، حسین نے دنیا کی زندگی کو قربان کیا، آخرت کی زندگی کو دیا۔ اور مولا فرماتے جب میں نے بقا کا ساتھ دیا تو آج دیکھ لینا حسین باقی ہے، یزید فنا میں بدل گیا۔ یہی جملے میرے آقا زادی زینب کے، یزید تو آج کو دیکھ رہا ہے، آج فنا ہونے والی چیز کا نام ہے۔ تبھی خدا والعصر ان الانسان لفی خسر کا قسم کھاتا ہے، مجھے وقت کی قسم ہے، وقت کو فنا ہے، وقت ختم ہوتا ہے۔ آج عارف کاظمی اس منبر پر ہے، اللہ جانے 10 سال زندہ بھی ہو کہ نہیں، آپ میں سے کوئی ہو کہ نہیں۔ 100 سال کے بعد امام بارگاہ تو باقی رہے گا، لیکن ہم یہاں پہ باقی نہیں رہیں گے، خطیب بدلتے رہیں گے، سننے والے بدلتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو فنا ہے، دنیا نام ہی ختم ہونے والی چیز کا ہے، اور بقا ہے تو آفٹر دا ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کو بقا ہے، جہاں پہ روح باقی رہتی ہے۔ تو یزید نے فنا کو لیا، حسین نے بقا کو لیا۔ اور یہی جملے میری آقا زادی زینب نے دربار یزید میں کہا کہ اے دربار یزید، اے اپنے لشکر پر ناز کرنے والے، اے اپنے تخت پر ناز کرنے والے، ایک دن آئے گا نہ تیرا لشکر رہے گا نہ تیرا تخت رہے گا، پر دیکھنا شہر تیرا ہوگا، پہچان علی کی بیٹی کے نام سے جائے گا۔ پر محمد وآل محمد صلی عجل فرج۔ تو دین کو اگر عقل سے سمجھا جائے تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔